اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ سورہ بلد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم۔ بلد پہلے ہی آیت کریمہ کے لفظ میں جو ہے وہ لیا گیا ہے، اسی کے اوپر اس کا نام ہے۔ مکہ نارملی اس سے مراد لیا گیا ہے یہاں پہ۔ 20 آیات ہیں، 82 کلمات ہیں، 320 حروف ہیں اور 1 رکوع ہے اس میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے اس سورہ مبارکہ جب اسلام کی مخالفت دھڑا دھڑ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ دیکھیں اس کی ایک بہت بڑا مضمون ان چند آیات میں جو ہے وہ اس کو سمو دیا گیا۔ اب سمجھ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے یہاں پہ، کہ چند آیات میں، چند فکروں میں انسان کی پوری ہر چیز جو ہے وہ سامنے کھول کے جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ لا نافع کا صیغہ ہے، نہیں۔ سر سائڈ پہ ہو جائیں گے پلیز۔ لا نافع کا صیغہ عربی میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی تردید کرنا مقصود ہو، کہ کوئی ٹاپک چل رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، اس بات کی تردید کے لیے فوراً سے پہلے کہا گیا بات کا جو اس کا جھٹلانا ہے، جو اس کا بیان کرنا ہے وہ بعد میں ہے، پہلے نہیں کہہ کے کہ نہیں وہ بات اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمنٹس ہیں وہ دیے جائیں۔ کمنٹس بعد میں آتے ہیں، دلائل بعد میں آتے ہیں، نہیں پہلے کر دی جاتی ہے اس کی۔ لا اس کو جو ہے وہ بعض مفسرین کرام نے زائد لیا ہے، لیکن یہ زائد نہیں ہے۔ اصل میں عربی میں اگر یہ ہوتا نا قومے کا، انگریزی میں تو ہم لکھ دیتے ہیں I swear، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ عربی میں چونکہ قومے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے وہ اس کو لوگ جو ہے وہ اگر ہم اس کو ویسے ترجمہ کریں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا۔ لیکن اگر آپ اس کو پاس دیں نا، تھوڑا سا درمیان میں وقفہ رکھیں، اس کے بعد کریں، تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں اس شہر کی۔ اس شہر کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس شہر کی حرمت کی وجہ سے، کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ یہاں پہ ہے، کہ یہ وہ یہاں پہ بے آب و گیا صحرا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑو۔ پہلی آبادی تھی اس شہر کی۔ گھر پھر جو ہے وہ اس کی دیواریں اٹھائی گئیں، پھر کہا یہاں سے کھڑے ہو کے جو ہے وہ منادی کر دو کہ لوگ اس گھر میں حج کے لیے آئیں۔ کون آئے گا؟ تو منادی کر، اس کے بعد لانے والے ہم ہیں۔ اور پھر لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہوئے۔ ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اٹریکشن رکھ دی کہ ہر وہ مسلمان جو نہیں گیا وہ ساری عمر تڑپتا ہے وہاں جانے کے لیے، اور جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ دوبارہ جانے کے لیے تڑپتا ہے پھر۔ اور دوسری اس کی حرمت کی وجہ کیا؟ قرآن جب اتر رہا تھا کس پہ اتر رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تھے؟ کہاں مبعوث ہوئے؟ اسی شہر مکہ میں۔ کہاں نبوت ملی؟ اسی جگہ کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کی وجہ بھی اس مکہ کی حرمت ہے۔ کیا یہ ایک تو حرمت اس کی اپنی جگہ پہ، اور دوسری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ ان دو وجہوں سے اس شہر کا مکرم ہونا ثابت ہوا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ میں اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ جو کس بات کی؟ پہلے ذہن میں یہ رکھ لیجئے، میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ پہلی بات قسم کھائی گئی۔ وَأَنْتَ اور ہلن، اور انتا، انتی، انتما، انتم، انتن، حاضر کی منفصلہ ضمائر،
کا ہوتی ہے نا، کا کی ضمائر متصلہ ہوتی ہیں جو ملی ہوئی ہوتی ہیں، انتا اسی کی جو ہے وہ منفصلہ ہوتی ہیں جو الگ ہوتی ہیں۔ انتا تو ایک مذکر، انتی تو ایک مؤنث، انتما تم دو، انتنا تم سب مذکر، انتم تم سب مذکر، انتنا تم سب مؤنث ہیں۔ انتا قسم ہے کہ تو، ہلن، ہلن کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، گرہ کھولنا۔ عقد کیا ہوتا ہے؟ گرہ باندھنا۔ اب یہاں پہ یہ لفظ جو ہے وہ 2-3 معنوں میں لیا گیا ہے۔ اسی کا معنی جو ہے وہ قرار پکڑنا بھی ہوتا ہے، ٹھہرنا بھی ہوتا ہے، اور اسی کا معنی حلال ہونا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی شہر کسی چیز کی گرہ تمہارے اوپر کھول دی اور تمہارے لیے حلال ہوگی۔ جیسے جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، نکاح نہیں ہوا ہوتا تو وہ گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ حرام ہوتی ہے چیز، اور جب حلال ہو جاتی ہے تو پھر وہ گرہ کھل جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی جو ہے انت حل بہذا البلد، کہ یہ شہر جو ہے، اب اس شہر کی حرمت ایک روشن بات تھی سب کے سامنے کہ اس شہر کی حرمت کی وجہ سے یہاں پہ اس کے جموزی جانوروں تک کو مارنا جو ہے وہ منع تھا، یہاں کی گھاس، یہاں کے درخت اکھیڑنا یہاں پہ منع تھا۔ لیکن اب یہ شہر حلال ہونے والا ہے، یہ پیغام دیا گیا، اور وہ حلال کب ہونے والا ہے؟ فتح مکہ کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کفار کو یہاں پہ قتل کیا، ان کا گرد ان کی سر اتارا۔ ایک انکلان کے کیا مرتد مشرک شخص تھا، وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا تھا، اس وقت بھی اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ دیا گیا کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے۔ ایک تیسرا موقف بھی اس کے پاس، اور وہ ان حالات، ان آیات کریمہ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ موقف ہی ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ تکلیفوں اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کہ اب تو اس شہر میں ہلاک ہونے والا ہے، حلال ہونے والا ہے، کہ اب یہ شہر مکہ والوں کو اتنی شرم نہیں ہے، جہاں پہ کسی جانور کا مارنا منع ہے، پودے کھیڑنا منع ہے، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیسن کالا دینے کی جو ہے وہ جرت کر رہے ہیں، وہ تدبیریں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کسی طرح کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سارے قبائل کا ایک ایک بندہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حملہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو یہ مفہوم اس کے قریب ترین یہ بنتا ہے کہ چونکہ یہ صورت اس وقت اتری جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت زوروں پہ تھی کہ بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا اس شہر کے بارے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت فرما رہے تھے، مکہ کی طرف دیکھا اور کہا مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر یہ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ حلال ہونے والے ہیں اس شہر کے، کہ یہ آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ کو اذیتیں دیں گے، آپ کو یہاں سے ہجرت پہ مجبور کر دیں۔ آگے آ جائیں، ایک قسم کھائی گئی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے، والد کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو، باپ کی، وما ولد، اور جو اس نے جنا، اولاد کی۔ یہاں باپ سے مراد جو ہے وہ آدم علیہ السلام، اولاد سے مراد اس کے بعد سارے انسان۔ اللہ نے اتنی بڑی قسمیں، دیکھیں کتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے قسم کھائی اس شہر کی، اس کے بعد قسم کھائی کہ آپ کے حلال ہونے کی اس شہر میں، اس کے بعد قسم کھائی آدم علیہ السلام کی، اور آدم کے بعد ساری مخلوق کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو اس کی ذریت سے جو وہ پیدا کی۔ قسم ہے باپ کی۔ کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام بھی لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام، لیکن زیادہ مفہوم جو ہے وہ اس سے یہی قریب ترین بنتا ہے، آدم علیہ السلام وما ولد، اور جو اولاد کی، کیونکہ اگلی بات، اگلا فکرہ، اگلی آیت کریمہ اسی سے جو ہے وہ اسی کے اوپر روشنی ڈالتی ہے۔ قسم ہے ان سب کی، باپ کی اور ساری اولاد کی، کیا؟ لقد خلقنا الانسان، لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، قد بھی لازم کے لیے، پیدا کیا ہم نے انسان کو فی کبد۔ کبد بیسیکلی جگر کو کہتے ہیں، اعضاء انسانی ہے، اس میں سختی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس کو سختی، مشکل، مشقت، تکلیف، ان سب معنوں کے لیے پھر استعمال کیا جانے لگا کہ یقیناً انسان میں باپ سے لے کے ساری اولاد کی قسم
یقیناً انسان کو ہم نے تکلیف میں، مشقت میں جو ہے وہ پیدا کیا۔ اب اس کو اگر غور کریں کہ انسان ساری عمر ایک مشقت کا ہی شکار رہتا ہے، جب وہ نطفہ ٹھہرتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے فرٹائل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ابھی تک ہو جاتا ہے تو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے اس کی زندگی موت جو ہے وہ بال برابر ایک دوسرے سے دور ہوتی ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ یا دوسرے اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ سسک سسک کے بھلک بھلک کے مر جائے، محتاج ہوتا ہے اس وقت۔ اس طرح ساری عمر اس کی ایسے ہی گزرتی ہے کہ وہ مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اصل میں اس کا جو نفس امارہ ہوتا ہے نا، وہ نفس امارہ اس کو جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو خوش ہو، چاہے وہ امیر ہو، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا ہوگا، اس کو اپنی ٹینشنز ہوں گی، غریب ہوگا اس کو لوٹی کے لالے پڑے ہوں گے، محلات میں رہنے والے کو جو ہے مخملی گدوں پہ نیند نہیں آئے گی، جو بیمار ہے اس کی صحت کی وجہ سے اس کو یعنی کہ ایک پریشانی ہے کہ ساری عمر اسی مشکل میں جو ہے وہ گزار دیتا ہے۔ ہر وقت ٹینشن کسی نہ کسی کو سائیکولوجیکل پریشر ہے، کسی کو فزیکل جو ہے وہ ٹارچر ہے، کسی نہ کسی ایک دوڑ لگی رہتی ہے اس کی۔ اب وہ دوڑ کے لیے میں جو ہے وہ انسان پیدا کیا گیا۔ اب اس دوڑ کے بعد ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، حسبہ گمان کرنا، سمجھنا، ان لن یہ کہ ہرگز نہیں، یقدر قادر، علیہ اس پر، احد کسی کے اس کے اوپر کوئی بھی قادر نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ اب ساری عمر تو مشقت میں برداشت کی، تکلیفیں جھیلیں، اور پھر اس کو نہیں پتا کہ اس نے کسی کے سامنے بھی جانا ہے، وہاں پہ جا کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، اور جو مشکل والی ساری جو وہ زندگی گزار کے ہے وہاں پہ ہر حرکت کا جواب بھی دینا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے حساب بھی دینا ہے۔ وہاں پہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اس کو وہاں پہ جا کے حساب بھی دینا ہے۔ اب اصل تو ٹریجڈی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی مصیبتیں، مشکلیں، بندہ وہ کہتا ہے نا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو پھر کدھر جائیں گے؟ اب وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب بھی آؤ اپنے سارے کیے درے کا حساب دو۔ اب ایک ایک تمہاری حرکت جو تھی، ایک ایک جو موومنٹ تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے تم اس کا حساب دو۔ مکہ والوں سے ہم نے پچھلی آیت کریمہ کہ مکہ والوں میں مال کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس تھا ان کا، کہ ہمارا مال ہمارا مال، اور پھر کیا کرتے تھے کہ نمود و نمائش کی خاطر، ریاکاری کی خاطر ایسے اڑاتے تھے جس کا کوئی حساب نہیں۔ انہی کے بارے میں جو ہے پھر یہاں پہ کہا گیا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا یقولو، کہتا ہے انسان، اہلکت مالا لبدا، لبدا کا مطلب ہوتا ہے تباہ، مالا لبدا، یقیناً میں نے مال جو ہے وہ تباہ کر دیا، اڑا دیا، بہت سا مال۔ اہلکت کہا گیا ہے، میں نے تباہ کر دیا، میں نے اڑا دیا۔ نمود و نمائش میں، ریاکاری میں جس طرح ہم اڑاتے ہیں، بات تو اس وقت مشرکین کے مکہ کی ہو رہی ہے، اور پھر وہ اڑانا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتانا، دیکھو میں نے اتنے پیسے جو ہے وہ فلاں شادی پہ لگا دیے، میں نے فلاں کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ اگر یہ لفظ یہاں پہ ہوتا انفقت مالا لبدا، میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا، تو پھر کوئی گنجائش تھی، لیکن جب اہلکت مالا، اس کا مطلب اڑا دیا، میں نے اس کو صرف ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے میں نے مال اڑا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، دیکھو میں نے اس کام کے اوپر اتنے پیسے لگا دیے، میں نے صرف کیا، اپنے آپ کو چودھری ثابت کرنے کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ کل ہی شام کو میں نیوز میں جو ہے وہ ایک دیکھ رہا تھا، ڈسکا میں کوئی شادی ہوئی، اور چھت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ڈالرز، پاؤنڈز اور کپڑوں کے سوٹ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اڑائے کہ جیسے برسات ہو رہی ہو وہاں۔ کیا خیال ہے، اس پیسے کا حساب نہیں دینا ہم نے؟ وہاں پہ تو پوچھا جائے گا، ہاں بھی کیا کمایا تھا، حرام کمایا تھا، حلال کمایا تھا، اس کے بعد اس پیسے کا مصرف کیا تھا تمہارا، تم نے اس کو خرچ کیسے کیا تھا؟ یہ جو یہاں پہ کہا گیا یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا کہ میں نے جو ہے وہ اپنا مال تباہ و برباد کر دیا، لبدا ڈھیر سارا، بہت سا مال تباہ کر دیا، اڑا دیا۔ ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان لم یراہ احد، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟
यहसबु हसबा समझना, या अलामत मज़ारे, अन लम ये कि लम नाफिया का सिगा नहीं देखा, यराहु अहद उसको किसी ने भी नहीं देखा, किसी एक ने नहीं देखा। भूल गया कि अल्लाह देख रहा है। किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, एक एक नुक्ता जो है वो लिखते चले जा रहे हैं। तुम अपनी मस्तियों में खोए हो और उसके बाद जब उड़ाने पे आते हो तो तुम इस तरह उड़ाते हो कि तुम समझते हो कि तुम जो बाकी कोई और देख नहीं रहा तुम्हें। तो क्या तुम इतने जो है वो हो गए हो कि तुमने, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, इस कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे हाथ में वसाइल दे दिए, और वसाइल देने के बाद तुमने जो है वो फिर उसको उड़ाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे ऊपर कोई कदर नहीं है? तुम्हारे ऊपर जो है वो कोई निगहबान नहीं बैठा हुआ? कोई देख नहीं रहा तुम्हें? अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या नहीं दी हमने लहू उसको, ऐनैन, ऐन किसको कहते हैं? आंख। अब इसके बाद या नून के नीचे जेर आई तो इसने किसको कर दिया? तस्नीय का सीगा। क्या हमने इसको दो आंखें नहीं दी थी? वलिसानन, और एक जुबान, व शफतैन, और शफत किसको कहते हैं? होंठ को। शफतैन, दो होंठ, और उसको दो होंठ नहीं दिए थे। अब ये तो होगी आंखें, क्या आंखें नहीं दिए थे? फिर आंखों के ऊपर तुम्हें ये पर्दे नहीं लगा के दिए थे कि जब हक के अलावा कुछ चीज सामने नजर आए तो आंखों के पर्दे गिरा लो? इस तरह जुबान तुम्हें हक गोई के लिए दी थी, और जब ये हक बोलना छोड़ दे तो ये पर्दे गिराओ और इसको बंद कर दो, ना बोलो तुम। एक मफहूम इसका ये भी है, और दूसरा मफहूम ये है, हम यहां से आगे आगे पढ़ते हैं, वहदैनाहु, और हदायत, हदा का मतलब क्या होता है? राह दिखाना। ना आ गया मुतकल्लम हम के लिए, और आगे मार्क कर दीजिएगा, हदा राह, ना हमने, हु उसको, और राह दिखाई हमने उसको। नजदईन, नजद, नजद कहते हैं उभार को, इसका लग़वी माना होता है नून जीम दाल, उभार। इससे मुराद है कि जो ऊपर सतह के ऊपर जो है वो बुलंद रास्ते होते हैं, उसको भी एक रास्ता कहा जाता है, कि जो रास्ते होते हैं उनको क्या हमने उसको दोनों राहें नहीं दिखा दी? एक इससे मुराद ये भी लिया गया। दोनों राहें कौन सी? हक और बातिल की राह। अगर हम इंसान की जो है वो इस इंसान के फानी होने का और इंसान की बेसबाती का तस्करा करें तो फिर इसका माना जो है वो हम डिफरेंट ले सकते हैं, मफहूम डिफरेंट ले सकते हैं। क्या हमने उसको वो छाती के उभार की तरफ रहनुमाई नहीं कर दी थी जब इसको कुछ नहीं पता था? पैदा होता है तो बच्चे को कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है मां की छातियों की तरफ? किसने उसको दो होंठ दी और एक जुबान दी जो उसको दूध चूसने में मदद करती है? तो कभी गौर किया इन चीजों के ऊपर कि हमने तुम्हें दो आंखें दी, हमने तुम्हें जुबान दी एक, और तुम्हें होंठ दिए, और फिर दोनों राहें तुम्हारी मां की छातियों की तरफ तुम्हें दिखा दिया? एक मफहूम इसका ये भी है। लेकिन अगर हम इसको जनरल सेंस में लें, आम हालात में, इसका मुराद यह है कि हमने तुम्हें दोनों राहें दिखा दी। ये सारा मैं सिर्फ इस लफ्ज़ नजद को डिफाइन करने के लिए बताया। इसका मानी उभार होता है। सड़क हमेशा जो है वो ऊंची बनाई जाती है इसीलिए कि वो रास्ता डिटरमिन करती है। तो ये कुरान जो है वो हमारे लिए राह ही लेके आया है। हमने दोनों राहें दिखा दी तुझे, हक की राह भी दिखा दी और तुम्हें बातिल की राह भी दिखा दी। दोनों रास्ते तुम्हारे पास हैं। तुम्हें इख्तियार दे दिया, तुम्हें शऊर दे दिया, तुम्हें सब कुछ दिया, और उसके बाद कहा कि अब ठीक है, नबी भेजा, किताबें भेजी, ताकि तुम्हारी अक्ल इस काबिल नहीं थी कि अपनी पैदाइश का मकसद जान सकती। उस मकसद को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह ने यह किताब उतारी, मैनुअल दिया तुम्हारा पैदा करने के बाद, और साथ तुम्हें जो है वो फिर उसके लिए जो है वो फिर उसका ट्रेनर भी साथ भेज दिया। वो ट्रेनर भी आ गया, ट्रेनर ने आके बता दिया कि तुम्हारे लिए ये राह सीधी राह है, ये राह उल्टी राह है, अब तुमने इस पे चलना है, इस पे चलना। तुम्हारी अपने ये शऊर तुम्हारे पास है, तुम्हारे ऊपर मुनहसर है। इधर चलोगे तो जन्नतों का मुकाम, आला मुकाम है, अल्लाह सुब्हाना ताला इंतजार फरमा रहे हैं। इधर चलोगे तो जहन्नम के गढ़ों में गिरोगे। दोनों राहें तुम्हें दिखा दी हैं। अब इन सारी बातों का मकसद क्या हुआ कि इख्तियार हमारे पास, शऊर हमारे पास। अल्लाह ने हमसे हर चीज़ का हिसाब लेना है। हम जो भूल बैठे हैं ना, यहसबु अन लम यराहु अहद, कि हमें कोई भी नहीं देख रहा है, कोई एक नहीं देख रहा हमें। यहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद, हमारे ऊपर कोई कादर नहीं है। हम ऐसे ही जो है वो शुतरे बेमहार की तरह जो है वो चलते फिर रहे हैं। कोई हमसे नहीं पूछेगा कि तुमने क्या किया है,
تمہیں اتنی ساری نعمتیں دیں، ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی، کام پہ لگا دی، سورج تمہارے لیے نکلتا ہے، چاند تمہارے لیے آتا ہے، بادل تمہارے لیے بارشیں برساتے ہیں، زمین تمہارے لیے نباتات اگتی ہے، سب کچھ تمہارے لیے، اور پھر تم جو ہے وہ اس اللہ کا شکر ادا نہ کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ کی طرف نہ چلو جس اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ پھر دیکھیے تو لا اقسم بہذا البلد، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور یہ کہ آپ اس شہر میں حلال ہونے والے ہیں۔ اس شہر کی حرمت کا خیال بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ صدیوں سے جس بات کے اوپر انہیں تھا کہ باپ کا قاتل بھی آ جائے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن اب یہ آپ کی مخالفت میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ یہ آپ کو بھی جو ہے وہ یہاں سے دیس نکالا دینے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو شہید کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ آپ اس شہر میں ہلاک ہونے والے، حلال ہونے والے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، آدم علیہ السلام کی اور اس کے بعد ساری مخلوق کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً بلا شبہ، لام بھی لازم کا، قد بھی لازم کا، ہم نے انسان کو انتہائی مشقت تکلیف میں پیدا کیا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو مشقت پہ مشقت کیے جا رہا ہے، مشقت سیدھی کرنا پھر کرنی ہے، تو حرام کمانے کے اوپر مشقت کیے جا رہا ہے، حرام راستوں کے اوپر تو چلتا چلا جا رہا ہے۔ قدحا فملاقی، یہ ساری کوششیں تجھے جو ہے وہ اپنے تیرے رب کے پاس، فملاقی ہی، تم نے اس سے ملنا ہے۔ جب اس سے ملنا ہے تو وہ اعمال کر کے ملیں جو اعمال اس کو پسند ہیں۔ میں اگر ہوم ورک کر کے لے جاتا ہوں یا اپنے کسی بڑے کے پاس جاتا ہوں یا باس کے پاس جاتا ہوں، اس کی مرضی کا کہا ہوا کام کر کے لے کے جاتا ہوں، سارا دن میں کام تو کرتا رہوں اور اپنے باس کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو کیا کرے گا؟ وہ اٹھا کے منہ پہ مار دے گا، دفتر سے باہر نکال دے گا۔ تو میں ساری عمر محنت مشقت کر رہا ہوں اور وہ محنت مشقت اللہ کے کہے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ملنا کس بات کا ہوگا؟ کیا لے کے جائیں گے اپنے؟ بلا شبہ انسان کو ہم نے انتہائی تکلیف مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان لن، یہ کہ ہرگز نہیں، یقدر علیہ احد، کہ اس کے اوپر کوئی ایک بھی قدرت نہیں رکھتا۔ وہ ایسا جو اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑا کہ بس میں ہی میں ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہاں سے پیدا ہوا، کس نے رزق دیا اس کو، کہاں سے جو وہ آیا، اور پھر اس کے بڑے کہاں چلے جاتے ہیں، اس نے کہاں چلے جانا ہے۔ وہ اپنے اوپر سمجھتا نہیں، وہ سمجھتا کہ میں آزاد ہوں، جو چاہوں جس طرح چاہوں کرتا رہوں، اور کل کو مجھ سے کوئی نہ پوچھے، میرا ہاتھ کوئی نہ پکڑے کل کو۔ یقول احلقت مالا لبدا، کہتا میں نے بہت سا مال جو ہے وہ اڑا دیا، میں نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، معاشرے میں اپنا نام رکھنے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، ہم بھی کہتے ہیں وہ کی کریے جی مہندی تے 20 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے۔ کس لیے لگاتے ہیں ہم؟ اجاڑتے کس لیے ہم؟ اسی طرح دوسری رسومات پہ دیکھ لیجئے، اور تیدگی پہ دیکھ لیجئے، گھر کھانے کو نہیں ہوتا، قرض لے کے ہم لوگوں میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے بہت کچھ اڑا دیا۔ یحسب ان لم یراہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے اس کو کسی نے نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کرامن کاتبین ہم پڑھ کے آگے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، ہر چیز وہ لکھ رہے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ نوٹ ہوئی جا رہی ہے۔ وہاں پہ کیا کریں گے ہم؟ الم نجعل لہ عینین، ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی اس کو حق کی راہ دیکھنے کے لیے، ولسانا وشفتین، دیکھیں وہ بات یاد آتی، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ ہونٹ نہ ہو تو کیا کریں گے ہم؟ نہ ہم کھا سکیں گے، نہ ہم بول سکیں گے۔ یہ ہونٹ ہیں تو زبان جو ہے وہ وائس نکالتی ہے، ہیں تو یہ گوشت کے لوتھڑے ہی نا، گوشت کے ٹکڑے، یہ کوتے گائے کس نے دے دی؟ یہ ہونٹ، ایک ہونٹ پھٹا ہوا ہو، آپ کھانا کھا کے دکھائیے یا بول کے دکھائیے، صحیح غور کیا کبھی ہم نے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور 2 آنکھیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راہیں دکھا دی ہیں اس کو۔ اب اس جس راہ پہ چلنا ہے وہ چلے، اس کے بعد پھر یہ مت سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی دیکھ نہیں رہا، مت سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے۔ کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنا ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے؟ خالق، پیدا کرنے والا رب، وہ جو پھر پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ ذمہ بھی لیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی ساری ضرورتیں بھی میں نے پوری کرنی ہیں، جس کو ہم ترجمہ پالن ہار کہتے ہیں، کہ پالنے والا بھی وہی ہے۔ کیا اس کی رضا کے بغیر، اس کی مرضی مشیت کے بغیر ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں؟ جب نہیں لے سکتے تو غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟
کس بات کی نمود و نمائش، کس بات کی ریاکاریاں؟ جو اس نے راہ دکھا دی ہے اس راہ پہ چل پڑیں، تاکہ یہ منزل کسی وقت بھی سفر کسی وقت بھی مکمل ہونے والا ہے۔ اس سفر کے مکمل ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، یہی اللہ چاہتا ہے ہم سے۔ کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے ہم، جہاں پہ فلا اقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، وہ کون سی گھاٹی، مشکل کیسی ہے، اس کے بارے میں کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔